یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں، آپ ٹھیک ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں بہت سارے سیگمنٹ ہوتے ہیں اور بڑے انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو آئیں اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں انس بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی انس بھائی، آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ سورۃ الغاشیہ۔ ماشاءاللہ، سورۃ الغاشیہ، ماشاءاللہ۔ جی انس بھائی شروع کریں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ بڑے ادب و احترام سے سنیے گا۔ یہ تلاوت ہمارے انس بھائی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی انس بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر انما انت مذکر، لست علیہم بمسیطر، الا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، فيعذبه الله العذاب
ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. انس بھائی اللہ پاک آپ کو بھی مزید برکت عطا فرمائے، آمین. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑی ادب و احترام سے سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے ماشاءاللہ مدینہ کے تصور میں نعت تلاوت سنی. ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ لوگوں کی، سبحان اللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم تلاوت کے بعد اپنا ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جو بڑے ہی جھوم جھوم کر کرتے ہیں، اور اس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم. ماشاءاللہ. جی آج ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں آپ؟ بلا لو پھر مجھے اے شاہ. بارو پر مدینہ میں یا والی نا، ماشاءاللہ. چلیں جی شروع کریں. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بحروبر مدینے میں. آقا بلا لو پھر مجھے شاہ بحروبر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ کا. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. پگے شب روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں. پگے شب روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کا. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو
اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینہ اس لیے تار جانو دل سے گئے پیارا پیارا مدینہ اس لیے تار جانو دل سے گئے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی پیاری نعت ہے, کیا بات ہے آپ کی, سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم نعت اور تلاوت کے بعد ہم ضیاء بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. اور دیکھ ضیاء بھائی ہمارے شہیر ہیں ماشاءاللہ, ضیاء بھائی ہمارے یہ ہیں اور انشاءاللہ عز و جل یہ ہمیں کچھ تصویریں دکھائیں گے اور وہ تصویریں کس قرآنی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور آپ نے کال کر کے بتا سکتے ہیں. جی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے سیگمنٹ میں کچھ تصویریں دکھاتے ہیں اور وہ تصویریں کسی اسلامی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ تصویریں کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مور ہے, پہلی تصویر میں مور ہے اور دوسری تصویر میں یہ ایک کبوتر ہے اور تیسری تصویر مرغا اور چوتھی تصویر میں یہ کوا اور پانچویں تصویر میں یہ ہے قیمہ. تو یہ 5 تصویریں آپ کو دکھائی گئی ہیں اور 5 تصویروں کو دیکھ کر آپ نے بچوں میں آپ نے بھی پہچاننا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں سوچیں کس اسلامی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. پروگرام کے آخر میں ہم اس کا پورا واقعہ آپ کو سنائیں گے. آپ ایک بار دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر فل اسکرین میں. یہ دیکھیں یہ مور ہے اور پہلی پکچر یہ, دوسری تصویر کبوتر تھی اور تیسری مرغا کوا قیمہ اور قیمہ. تو یہ ایک کچھ تصویریں ہیں, 5 تصویریں ہیں. اب آپ نے یہ بتانا ہے یہ کون سے قرآنی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. یہ واقعہ پیارا ہی ہوگا. تو چلیے میں آپ کو اپنا سوشل میڈیا کا لنک بتاتا ہوں. ہمارے سوشل میڈیا میں یوٹیوب پر, فیس بک پر اور انسٹاگرام اور ہمارے وہ ٹویٹر پر یہ ہمارا ایک ہی لنک اور ایک ہی پیج ہے جس کا نام ہے کڈز مدنی چینل. اس کو آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کمنٹس بھی دیں. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اور یہ جو کڈز مدنی چینل جو ہے نا یہ آپ لوگوں کا پسندیدہ چینل ہے. تو ایک زور کا نعرہ لگا دیں, کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ٹھیک ہے, کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آئیں بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آرٹ اینڈ کرافٹ. بچوں کی شام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیل بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی شیل بھائی, آج آپ ہمارے لیے کیا ڈرائنگ لے کر آئے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں آج؟ میں آج آپ کو موبائل ایک بنانا سکھاؤں گا. موبائل ایک چلیے ہم بنانے تو موبائل ایک بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے ہوگا یہ بتائیں. اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے لیے ہمیں کارڈ بورڈ چاہیے, ایک لیکوڈ سلیکون اور ایک وائٹ گلو جس کی مدد سے ہم اس کو ریپ کر سکیں, اور ہمیں ایک گفٹ پیپر چاہیے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ کو کارڈ بورڈ لینے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ کم از کم 17 سینٹی میٹر ہے اور یہ جو اس کی لینتھ ہے یہ 8 سینٹی میٹر ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دوسرے کاٹیں گے وہ اس سے چھوٹا ہوگا, وہ بھی اتنے لمبے ہو لیکن اس سے چھوٹا ہوگا. اس کی لینتھ ہے 15 سینٹی میٹر اور اس کی یہاں لینتھ ہے 6 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے, 6. اس کے بعد پھر آپ کو اس کی وہ جب ہم اس کو ایسے لائیں گے تو اس کی لینتھ بھی اسکوائر ہے, کیونکہ اسکوائر کی چاروں سائڈ ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. تو یہ ہے 4 سینٹی میٹر ہوگا. جی, وہ سائڈ ویسی ہوں گی.
اور پھر آپ کو یہ آگے لگانے کے لیے گتے ہوتے ہیں نا وہ جو باریک بچے ہوتے ہیں جی اس کو آپ ایک لے بنا لیں اس کی لیئر اور پھر اس پہ لگا لیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہمیں یہ دکھا بھی تو نہیں لیئر کیسی بنائی ہے آپ نے, یہ کیسی دکھا دیں. یہ دیکھ لیں یہ لیئر ہے, یہ جو ہے جو ہمارے پتلے پتلے جو کارڈ بورڈ کے جو ہوتے ہیں ٹکڑے تھوڑے سے جمع کر کے ان کی پوری ایک 3 لیئرس ہیں, تو آپ یہ کیسے بنا سکتے ہیں. جی جی اشی بھائی آگے بتائیں. پہلے آپ کو یہ جو اسکوائر کٹوایا تھا اس وہ میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں کس طرح لگانا ہے. بچوں کی شبوں کو جب ہم نیند سے جاگے سباپ ہو تیرا نام. اشی بھائی کتنے دیر میں بن جاتا ہے یہ؟ یہ کم از کم 15 منٹ میں بن جائے گا. 15 منٹ میں. تو ہم لیکن پھر کسی اور سیکنڈ میں چلیں. لیکن میں یہاں ٹائم کم لوں گا کیونکہ میرے پاس آگے سیمپل بنے ہوئے ہیں اس کے. اچھا ہے ماشاء اللہ سیمپلس. تو یہ آپ اس طرح لگا لیں, میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں. یہ پھر اس طرح بن جائے گا, ٹھیک ہے. اور آپ میں نے دیکھے یہ ریپ کری ہوئی ہے, یہ آپ گھر سے ریپ کر لیں کیونکہ یہاں ٹائم نہیں ہوتا نا, مجھے شارٹ اور بھی سیگمنٹ ہوتے ہیں اس لیے میں نے, ٹھیک ہے, یہ اس طرح ریپ کر لیں. پھر اس کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا ٹائم تھا نا, بچانے کے لیے آپ پہلے سے جی بنا جی, لیں. جی پھر یہ آپ کو یہ لگانا ہے جو لیئر بتائی تھی نا میں نے آپ کو, پھر وہ لگا لیں. وہ کہاں لگانی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. ماشاء اللہ کتنا پیارا بن گیا یہ بعد میں. ابھی وہ جو پورا بنے گا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. واہ بھائی, چلیں اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے 2 منٹ, یہ ایک رہ گیا. اچھا لگا بات, چلیں ہم بتاتے ہیں. یہ اس طرح سے لگ جائے گا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ لگا دیتا ہوں. اشیل بھائی کی کوالٹی ہے کہ اگر ان کا کام چل رہا ہوگا نا تو یہ بولیں گے نہیں مجھے کنٹینیوٹی کرنے دو, کیونکہ ان کا پھر جو ہوتا ہے وہ جو ایک جیسے جنہیں بنا رہے ہیں جیسے یہ, پھر ان کا سکھانے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلا میرا دیکھیں کہ میں بنا کیسے رہا ہوں. اور انہوں نے شاید بنا کے بھی رکھا ہوا ہوگا آپ نے, شاید جی یہ بنا لیا ہوگا بھائی, تو بنا بھی لیا آپ نے, ماشاء اللہ کیا بات ہے. اس پہ میں یہ موبائل دیکھیں یہ بنا ہے ہمارا موبائل رکھوں. یہ موبائل بھی آپ کے پاس, واہ بھائی سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے پورا بنایا ہے ماشاء اللہ. یہ اس کی لیئرس یہاں پہ لگا, اس میں گفٹ پیپر چڑھانا ہے, اور انہوں نے موبائل جو ہے یہ دیکھیں, میں موبائل رکھوں گا اس میں. یہ دیکھیں میں اس کا ایک اور طریقہ بتاؤں, جب آپ ویڈیو دیکھیں تو اس کو موبائل کو آڑا کر لیں. کیسے, ہاں یوں, پھر ویڈیو دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ دیکھیں یوں, دیکھیں ویڈیو, اس میں آپ بچوں کو شام پروگرام بھی دے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب میں. جی کیا بات ہے شیل بھائی, ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, سیگمنٹ بنایا آپ نے ماشاء اللہ. کیا بات ہے آپ کی, اپنے موبائل یہ ماشاء اللہ بنائے بہت پیارے. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آئیں بڑھتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ کو دیتے ہیں کچھ تحائف, لیکن ہم آپ سے آپ کی عقل جو ہے نا آزماتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم آپ کی عقل میں کتنا ہے, آپ کی کتنا امتحان, ہم آپ کا امتحان لیں گے. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا. بچوں کی شام. تو پیارے بچوں تیار ہیں آپ لوگ؟ چلیں پہلا سوال. جی کروں میں جواب, تیار ہیں آپ ماشاء اللہ. کس نبی کو اللہ عز و جل نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ کون بتائے, غور سے سنیے گا. کس نبی کو اللہ عز و جل نے تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ کون بتائے گا؟ بچوں کی چلیں آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا نام؟ میلاد رضا. میلاد رضا تاری. اور آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے بھیا, آپ کی, آپ کو تحفہ بھی پیش کریں گے. پیارے بچوں, میں آپ کی ایک ترغیب کے لیے عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کوئی چیز کسی کو دیں یا لیں تو سیدھے ہاتھ سے لیں, اس سے ہمیں برکتیں بھی ملیں گی اور نیکیاں بھی ملیں گی, اور ہمیں نیکیاں کمانی ہے نا بھائی. جی تو اگلا سوال. قرآن پاک کی آخری صورتیں سورہ فلق, سورہ ناس سے پہلے کون سی صورت آتی ہے؟ کون بتائے گا؟ جو حافظ ہوگا کس کی تو ذہن میں فوراً آ گئے ہوں گے. کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. جی سورہ اخلاص. جی آپ کا جواب بھی درست ہے, سبحان اللہ ماشاء اللہ. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی
दिन अपना हो तमाम या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। जी अगला सवाल, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अम्मी जान कौन थी? कौन बताएगा? आप भी बताएंगे भाई? कौन बताएगा? चलिए आप से जागे ज़बां पे हो तेरा नाम या अल्लाह। हज़रत फातिमा बीबी। जी जी फातिमा बीबी। बीबी फातिमा, माशाअल्लाह, आपका जवाब भी दुरुस्त है। इसका जवाब ये था, मैं सही दुरुस्त कर सकता हूँ कि हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये भी आप बोलना ना भूलें, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है जी। ये लें तोहफा। जी प्यारे बच्चों, एक सवाल करके फिर हम कुछ कौल शामिल करते हैं। वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? कौन बताएगा? जी चमगादड़। चमगादड़, देख लें भाई, चमगादड़। लेकिन और भी जानवर होते हैं, परिंदे, लेकिन मैंने परिंदा पूछा है और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? ये चमगादड़। चलिए कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं जी। मेरा नाम अक्सर अत्तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुबीन भाई, मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। मैं कुछ नारे लगाना चाहती हूँ। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, आकाए अत्तार की आमद, मरहबा। नारे लगाएंगे आप? नारे लगाएंगी? चलिए भाई नारे लगाएं माशा। चलिए, सरकार की आमद, चाहती हूँ मैं मरहबा, बल्लबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम मुन्नी बिलाल है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुझे किड्स मदनी चैनल बहुत अच्छा लगता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। बिल्कुल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम अब्दुल मान है, मैं जिला झिंझा खान से बोल रहा हूँ। मुझे बच्चों की शाम बहुत सारा लग रहा है। आज आपको मैं नारे लगाऊंगा। अस्हाबे नबी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती जन्नती, फातिमा और आयशा भी जन्नती जन्नती। चलिए माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्यारे बच्चों, आपसे एक और सवाल कर लेते हैं। करूँ सवाल? वो बड़ा आसान होगा, शायद बच्चे को बता दें। आप बताएंगे? 12 महीनों के नाम बताएं, बहुत आसान है। अरे भाई आप बताएंगी? चलिए माशा, कौन बताएगा? 12 महीनों तो 12 मंथ्स के नाम बताएं, कौन बताएगा? चलिए आप बताएं। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। रजब नहीं वो नहीं। मुहर्रम, जी, सफ़र, रबी अव्वल, रबिस्तानी, जमादी अव्वल, जमादिस्तानी, रजब, शाबान, शव्वाल, रमज़ान। एक और रह गए। एक दे दूं आपको मैं? ज़िकत, ज़ुल्हज। जिलहज। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने भी माशाल्लाह पूरे 12 मंथ के नाम सुनाए, कोशिश की माशाल्लाह, और आपका भी जवाब दुरुस्त है। ज़िलक़ादा और ज़िलहज्जा ये था जी। तोहफा तो बनता है भाई इनका। चलें ये आमीन माशाल्लाह जी। कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं। मेरी हमारे पास 1-2 गिफ्ट पड़े हैं, फिर उनको भी तकसीम कर देते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद अत्तारी है। आप मुबीन भाई, आपका सिलसिला बहुत अच्छा है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको नजरे बद से बचाए, आमीन। आमीन माशाअल्लाह जी। प्यारे बच्चों, और कॉल हैं जी हमारे पास? जी एक कॉल और है, चलें जी। मैं हाफिज अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ। मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको मज़ीद बरकत दे अता फरमाए। मैं कुछ नारे लगाना चाहता हूँ। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा। माशा
मुझे भी कोई अपना सेगमेंट होस्ट करने के लिए दे। अरे इंशाल्लाह आपको भी मौका देंगे इंशाल्लाह। अगर मजलिस कुछ हमें इनके बारे में कुछ कहेंगी तो हम इंशाल्लाह आपको भी हम अपने प्रोग्राम में अपना सेगमेंट दे देंगे इंशाल्लाह। जी 2 सवाल रह गए हैं। पहला सवाल तो ये है कि माउंट एवरेस्ट से पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? बहुत आसान है, बहुत आसान है। चोटी, माउंटेन एवरेस्ट यानी पहाड़। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और तो सुनिएगा आप जी। मेरा नाम मुनीब है, K2 माउंटेन। नहीं जी नहीं, आपने कोशिश तो की लेकिन ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है। इसका जवाब है माउंट एवरेस्ट ही। माउंट एवरेस्ट से कोई सबसे ऊंची तो कोई है ही नहीं। ये पहले भी था और अभी भी है। तो K2 माउंटेन भी बिल्कुल बहुत बड़ा है लेकिन इसके मुकाबले में वो छोटा है। जी आप आखिरी सवाल आखिरी सवाल ये कि मस्जिद अक्सा किस मुल्क में वाक़ है? इसका थोड़ा सोचिए। एक और सवाल कर देता हूँ साथ में, आसमान की तादाद कितनी है और मस्जिद अक्सा किस मुल्क में वाक़ है? ये 2 सवाल जो बताएगा ना उसको 2 गिफ्ट मिलेंगे। एक सवाल बताएंगे आप? चलो बताएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम रानी नूर अच्छा, फातिमा है। नूर फातिमा माशाल्लाह जी। मदीने में। जी मदीने में। मस्जिद अक्सा नहीं, मदीने में तो नहीं है। मदीने में नहीं। कौन बताएगा? 2 सवाल के इकट्ठे जवाब बताने हैं, 2 तोहफे मिलेंगे। कौन बताएगा? चलिए आपसे पहले सवाल गलत हो गया था इंशाल्लाह, लेकिन उम्मीद है कि आप एक बार मैं सवाल दोहरा दूं दोबारा। मस्जिद अक्सा किस मुल्क में वाक़ है और आसमान कितने हैं? आसमान की तादाद बताएं। मक्का। जी मक्का। मस्जिद अक्सा मक्का में। चलिए कोई बात नहीं, आपको दोबारा आपसे दूसरी बार भूलूंगी, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। कौन बताएगा? और हमारे सेगमेंट्स वाले भाई। अच्छा बच्चों कोशिश करें, आप अपना माइंड लगाएं। इनकी अच्छी माशाल्लाह इनकी अच्छी कोशिश है। उन्होंने दूसरी बार कोशिश करी लेकिन उनसे गलती हो गई। जी जी आसमान की तादाद कौन आप बताइए? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आसमान की तादाद 5। जी ये 5 नहीं है, तो बहुत करीब हैं आप। 6। नहीं, अबे आपने जो पहले बोला था ना वो है 7। जी 7 है। अगला सवाल बताएं, मस्जिद अक्सा किस मुल्क में वाक़ है? मस्जिद अक्सा आसान है इसका। जी चलिए कोई बात नहीं, आपको एक सवाल याद था, चलिए तो आपको एक तोहफा देंगे माशाल्लाह। और अगले सवाल का जो जवाब था मस्जिद अक्सा किस मुल्क में वाक़ है, इस सवाल का जवाब था फ़लस्तीन में। तो चलें कोई बात नहीं, कोशिश हुई आप लोगों से माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा कोशिश थी। जो हमारे पास जो आज गिफ्ट जो थे ना वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच चुके हैं। और ये माशाल्लाह झंडा ऊपर कर ली माशाल्लाह। तो और ये तुम्हारा एक गिफ्ट बचा इंशाल्लाह तो हम इसको आए अरबी में भी बांट देंगे। जी कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं, फिर अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इनामुल हक जमान है। मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आपका सेगमेंट बच्चों की शाम मुझे बहुत पसंद है। आपके सारे सेगमेंट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा माशाल्लाह आपको पसंद है माशाल्लाह, आप देखते रहें और देखते रहिएगा इंशाल्लाह। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मेरा वबरकातुहू। नाम मोहम्मद रिजवान अत्तारी है। मुबीन भाई मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह आमीन माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैरा। जी अगली कॉल। मैं वारिस रजा खान बोल रहा हूँ। आज मैं हमारा मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैरा। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जो बड़ा ही
ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے اور آپ کو پسند بھی ہوگا, لگتا ہے پسند آئے, اور بہت مجھے امید ہے بہت پسند آئے گا. اور ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہے نظم ٹائم. بچوں کی شام, نانا ابو کا غم, نانا ابو کا غم. حمزہ اور ہیرا امی ابو کے ساتھ نانا ابو کے گاؤں گئے. حمزہ اور ہیرا امی ابو کے ساتھ نانا ابو کے گاؤں گئے. نانا ابو کا غم, نانا ابو اور نانی امی انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے. نانا ابو کا غم. شام ہوئی تو نانا حمزہ اور ہیرا کو باغ لے گئے. ہیرا ایک پھول توڑنے لگی. نانا ابو نے اسے روکا اور کہا, پیاری بیٹی, پھول پودوں پر ہی اچھے لگتے ہیں, انہیں توڑو گی تو یہ مرجھا جائیں گے. حمزہ ایک تتلی پکڑنے لگا تو نانا ابو نے اسے سمجھایا, پیارے بیٹے تتلیاں اڑتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہے, پکڑنے سے ان کے رنگ اتر جائیں گے. نانا ابو نے بچوں کو کیلے کھانے کے لیے دیے. ہیرا نے کیلا کھا کر چھلکا وہیں پھینک دیا. نانا ابو بولے, پیاری بیٹی, کیلے کے چھلکے سے پھسل کے کوئی بھی گر سکتا ہے اور اس سے گندگی بھی پھیلتی ہے. کچرا ہمیشہ کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے. یہ سن کے ہیرا نے کیلے کا چھلکا کوڑے دان میں ڈال دیا. کچھ دن گاؤں میں رہنے کے بعد سب لوگ ہنسی خوشی گھر لوٹ آئے. بچوں کی شام. پیارے بچوں, آپ لوگوں نے سنی ہے کہانی اور دیکھی بھی ہے, اسکرین پر دکھا بھی رہے تھے, تو اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, اور جو پھول لگے ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, اور کچرا جو ہے کوڑے میں پھینکنا چاہیے. کس میں پھینکنا چاہیے؟ یعنی ڈسٹ بن میں. تو جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, ہمارے پاس کچھ کالز ہیں. چلیں پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے اپنے اگلے سیگمنٹ میں جانے بڑھتے ہیں جس کا نام ہے دلچسپ کہانی. بچوں کی شام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ہارون بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تو ماشاء اللہ, کون سی کہانی سنا رہے ہیں آج ہم؟ تو مبین بھائی, میں آج آپ کو برائی کی جڑ کے بارے میں کہانی سناؤں گا. اچھا چلیں جی سنیں. تو پیارے بچوں, آج کی کہانی کا نام ہے برائی کی جڑ. جی ہاں, ایک آدمی لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے طریقے سوچ رہا تھا. ایک رات اسے شرارت سوجھی اور اس نے لمبے لمبے کانٹوں والی ایک جھاڑی اپنے گھر کے باہر اگا دی. لوگ وہاں سے کافی احتیاط سے گزرتے, لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی کے پیر میں چبھ جاتی. لوگ اسے سمجھاتے اور کہتے کہ بھائی, تم نے یہ جھاڑی یہاں کیوں لگائی ہے؟ تکلیف دینے کی بھی حد ہو گئی ہے, تم اسے اکھاڑ دو. وہ لوگوں کو مسکراتا ہوا جواب دیتا, ٹھیک ہے, میں اسے یہاں سے ہٹا دیتا ہوں. کچھ دن گزر گئے تو اس جھاڑی نے آدھا راستہ گھیر لیا تھا. اب لوگ پریشان آ کر بادشاہ کے محل گئے. بادشاہ کو ساری بات بتائی تو بادشاہ نے ساری بات سن کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا, جاؤ اس شخص سے کہہ دو کہ وہ جھاڑیوں کو اکھاڑ دے, ورنہ اسے کافی نقصان اٹھانا پڑے گا. بادشاہ کی بات سن کر سپاہی بادشاہ کا شاہی حکم نامہ لے کر اس شخص کے پاس پہنچے اور شاہی حکم نامہ اس شخص کو سنا دیا. اس شخص نے سننے کے بعد کہا, ٹھیک ہے,
میں جاڑی کو ہٹا دیتا ہوں. آپ کو آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا. کچھ دن گزرے تو اس جھاڑی نے سارا راستہ گھیر لیا. اب وہ ظالم شخص اس جھاڑی کو ہٹا بھی نہیں سکتا تھا. تو پیارے بچوں, اس کہانی سے پتہ ہے ہمیں کیا سبق ملا؟ کسی کو پتہ ہے؟ چلے میں بتاتا ہوں. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اگر کوئی ہم غلطی کرے تو ہمیں چھوٹی سی غلطی پر فوراً کنٹرول کرنا چاہیے, ورنہ وہ بہت پختہ ہو جاتی ہے کہ جس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اپنی غلطی پر فوراً کنٹرول کریں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ راستے میں پڑا ہوا ایک درخت لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. ایک شخص نے اسے لوگوں کے راستے سے ہٹا دیا تو رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے جنت میں اس درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, تو یہ تھی آج کی کہانی اور بڑی ماشاءاللہ انفارمیٹیو کہانی تھی. اور تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اب ہم اس سیگمنٹ کی جانب بڑھنے جا رہے ہیں جو آپ کا بہت فیوریٹ, اور فیڈ بیک تو اس کے اتنے آتے ہیں آپ کو بتا نہیں سکتا, بہت زیادہ فیوریٹ ہے. تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں. بچوں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور بچوں آپ کیسے ہیں؟ حسن بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. جی. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں آپ کو تو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم روزانہ عام روٹین میں ہونے والی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے عربی الفاظ سیکھتے ہیں. جی ہاں, ان کو اردو میں پہلے جانتے ہیں پھر ان کے عربی الفاظ سیکھتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے عربی الفاظوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے عربی الفاظ کیا ہیں. ویسے دیکھنے سے تو بہت آسان لگ رہا ہے آج تو نا. جی آج آسان لگ رہا ہے. کیوں پیارے بچوں, یہ گیند کیا ہے؟ گیند. اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ بال. بال سب کھیلتے بھی ہوں گے. بال کو عربی میں قرۃن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرۃن. جی. یہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ آگ. آگ کو عربی میں نارن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی. یہ ہے پانی. کیا ہے؟ پانی. پانی کو عربی میں ماءن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں بھی یاد ہو جائے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ریوائز کریں تاکہ انہیں بھی یاد ہو جائے. گیند کو عربی میں قرۃن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آگ کو عربی میں نارن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پانی کو عربی میں ماءن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ماءن. گیند کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نارن. اور پانی کو؟ ماءن. گیند کو کیا کہتے ہیں؟ قرۃن. پانی کو؟ ماءن. آگ کو؟ نارن. کس کس کو یاد ہو گیا؟ واہ بھائی, آج تو بہت جلدی یاد کر لیا آپ لوگوں نے. چلیں ہم پوچھتے ہیں کتنا یاد ہوا آپ لوگوں کو. وہ ایک خوش نصیب ہوگا جو تحفہ جیت پائے گا. چلیں کون بتائے گا کہ بال کو گیند کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سب مل کے بولیں. جی ماشاء. واہ بھائی, آپ لوگوں کا تو جواب پہلا تو درست ہو گیا. چلو اب دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں. کون بتائے گا کہ پانی کو کیا کہتے ہیں؟ واہ, یہ بھی جواب درست ہو گیا. آخری ایک بتائے گا. آخری ایک ہے, اب وہ کوئی ایک بتائے گا. چلیں اب کون بتائے گا کہ آنکھ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چلیں آپ بتا دیں. بتانا. جی نارون. آپ کی آواز دوبارہ بولیں. نارون. ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ہاں بھائی, آپ نے بھی جلدی یاد کر لیا. چلیں آپ ان کو تحفہ دیتے ہیں. یہ تھی آج کی خوش نصیب مدنی بچی. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے کہ آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا. یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو یاد ہو گیا, امید ہے کہ آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا اور آپ اسے نوٹ ڈاؤن بھی کر رہے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اب چلتے ہیں ہم اپنے ضیاء بھائی کی طرف اور ان کا سیگمنٹ ہے وہ ہے واقعہ پہچانے.
प्रोग्राम के शुरू में जो आपको 4 तस्वीरें दिखाई गई थी वो जिस वाक़े की तरफ इशारा कर रही थी, वाक़या यूँ है कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना वालैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तू मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा, जब लोग मर जाएंगे तो उन्हें कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुझे यकीन नहीं है। तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह मुझे यकीन है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ ताकि मेरे दिल को और इत्मीनान हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि आप जो है 4 परिंदे पाल लें, आप 4 परिंदे पाल लें और उनको काट दें, ज़िबा कर दें, और ज़िबा करने के बाद उनका कीमा बना लें, और कीमा बनाने के बाद उनको मुख्तलिफ़ पहाड़ों पर रख दें। जब आप उनको मुख्तलिफ़ पहाड़ों पर रख दें तो दूर से उन्हें आवाज़ दें। जब आप उन परिंदों को आवाज़ देंगे, अपने पास बुलाएंगे, तो वो परिंदे ज़िंदा होकर आपकी तरफ उड़ते हुए आ जाएंगे। तो ये जो आपको 4 तस्वीरें 5 तस्वीरें दिखाई गई, ये इसी वाक़े की तरफ इशारा कर रही है। अरे वाह जिया भाई, माशाल्लाह, आपने माशाल्लाह बहुत प्यारा वाक़या सुनाया। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, वक्त की कमी की वजह से हम आपको पूरा एक इत्मीनान से वाक़या ना सुनाने सके। इंशाअल्लाह ज़वजल फिर कभी आपको वाक़या सुनाएंगे। और हमारा कल भी प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ज़वजल, कल भी हम अपने प्रोग्राम में कुछ नए सेगमेंट्स लेकर आपके पास हाजिर होंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास अच्छे अच्छे सेगमेंट्स होते हैं। मदनी चैनल देखते रहिए और मदनी चैनल देखने की दावत आम करते रहिए। हमें दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल।